بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور اس کی چھٹی فصل دوسرے مرحلے کی، جس کا عنوان ہے کہ فضیلت اور رذیلت میں فرق۔ تو بنیادی طور پر آپ سے عرض کیا تھا کہ 4 بنیادی رئیس قوتیں ہیں: قوت عقلیہ، قوت وہمیہ، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ۔ تو پھر ان کے رذائل پڑے تھے کہ افراط اور تفریط سے رذائل، اور ان میں بڑی وسعت ہے دونوں اطراف میں، کہ افراط میں بھی بہت زیادہ رذائل اور تفریط میں بھی، ان چاروں قوتوں کے۔ تو پہلی، عقل سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، عقل سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ 4 قوتیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہی فضیلت رذیلت بھی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو حکمت ہے، اگر اس میں یقین شامل ہے تو پھر یہ حکمت ہے، کیونکہ یقین حکمت کا لازمہ ہے۔ انسان حقائق کی حقیقت کا علم حاصل کرتا ہے اگر وہ یقین سے خالی ہو۔ جیسا کہ بہت مولوی حضرات ہیں، وہ یقینی باتیں کرتے ہیں تو حکمت حاصل نہیں ہوتی، یا حکیمانہ باتیں کرتے ہیں وہ، لیکن ان کو یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ جو ریاکار ہوتے ہیں وہ ان چاروں قوتوں کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہر فضیلت کا ایک اثر ہے۔ حکمت ہے تو اپنے اثر سے ظاہر ہوگی، شجاعت ہے تو وہ بھی اپنے اثر سے ظاہر ہو جائے گی، اسی طرح عدالت ہے یا شجاعت ہے یا عفت ہے، یہ سب کی سب قوتیں اپنے آثار رکھتی ہیں۔ اور وہ کب؟ جب انسان کو ان قوتوں کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے اور اس سے وہ صفت ملکہ بن جاتی ہے۔ تو پہلی عقلی صفت ہے حکمت، لیکن اس کا لازمہ ہے کہ یقین، وگرنہ اگر انسان کو یقین نہیں ہے تو مصنف نے عرض کیا اس کی مثال اس بچے کی سی ہے جو ظاہری اپنے مونچھیں لگا کر اور کچھ رٹے لگا کر کچھ باتیں کر لیتا ہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بچے بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ان کو حکمت حاصل نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یقین اس کا لازمہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان ریاکاری کرتا ہے تو اس کی مثال اس کی حیوان کی سی ہے، جیسا کہ کچھ حیوانات ہیں، بندر ہیں، ان کو چند باتیں رٹا لگوا دی جاتی ہیں تو انسانوں اس کو سمجھ کے یہ انسانوں سے بھی زیادہ ذہین ہے، تو وہ ایک وقتی ہے، وہ ملکہ نہیں ہوتی۔ اس عقل کے مقابلے میں یہ پہلی صفت، اس کے مقابلے میں جو دوسری بنیادی صفت ہے وہ انسان کی عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ وہ قوت شہویہ کو کنٹرول کرنے سے۔ قوت شہویہ کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ یعنی عقل کے تابع۔ اگر یہ قوت عقل کے تابع ہے، انسان شہوت کی دونوں چیزوں کو، دنیاوی لذات کی شہوت، کھانا پینا پیٹ پرستی بھی اور جنس پرستی بھی، ان دونوں کو جب یہ انسان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اس قوت شہویہ کو کنٹرول کرنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ملکہ وہ صفت ہوتی ہے کہ وہ راسخ ہو جائے وہ عادت انسان میں، تو پھر یہ عفت کہلاتی ہے، پاک دامنی، اور یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ بلا غرض، کسی غرض کے بغیر۔ ہم یہ کیوں عرض کر رہے ہیں غرض؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاک دامنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پاک دامنی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ یا تو کسی وجہ سے، مثلا کسی ضرر سے بچنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ انسان کسی ضرر سے بچنے کی کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کو ضرر ہوگا، جبراً اس نے کنٹرول کیا ہوگا، یا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی انسان اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرتا ہے، مجبور ہوتا ہے، گھر کے حالات نہیں ہیں، یہ والدین نے ایسے کہا، کم کھانا، کم جنسی، اسی طرح، یا کچھ ریاست طلبی کے لیے بھی مولوی حضرات ایسے کرتے ہیں، قیافہ ایسا بنا لیتے ہیں، مطلب ہے ان کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے ریاست طلبی کے لیے، اپنے آپ کو شریف اور بندہ بنا کے۔ اسی طرح دنیاوی لذات ان کا مقصد ہوتا ہے، یعنی وہ بن جائے، لوگ ان کی تعریف کریں، اس سے ان کو کچھ دنیاوی لذات مل جائیں، یہ جو ہوتا ہے یہ اضافی۔ تو اس غرض اگر ہوگی تو پھر یہ عفت نہیں ہے، کیونکہ عفت یہ ملکہ نہیں ہے۔ ملکہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی جو قوت شہویہ ہے وہ انسان کی عقل کے تابع ہو، عقل حکم لگائے کہ یہاں پر اس سے بچنا ہے
یا اس فعل کو انجام دینا ہے. کیونکہ بعض جو تارے کی دنیا لوگ ہیں، بہت زیادہ صوفی حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور اکثر تارے کی دنیا عام آپ کو دیکھیں گے جو اسکالرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ ترک دنیا کا دکھاوا کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ مزید دنیا کا حصول، مثلا شہرت وغیرہ کے لیے بھی اس کا ریاکاری کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ملکہ صفت بن جاتی ہے، یہ ملکہ صفت بنے کسی ایک بلا غرض ہو، اور کون سی مجبوریاں بھی بعض اوقات انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، وہ عفت نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبوری ہو رہی ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ مجبوری یہ ہے کہ انسان میں وہ خود اتنی اس میں صلاحیت نہیں ہے انسان میں، یعنی جو میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، عقلی استعداد نہ ہو یا فزیکل استعداد نہ ہو. اسی طرح ضعف ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ وہ انسان کام نہیں کر سکتا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے پرہیزگار ہے بہت بڑا. اسی طرح کسی کی بالادستی کی وجہ سے بھی کوئی انسان کو جبرن کنٹرول کرتا ہو، جیسے کہ انسان کے ملازم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، کسی کے ماتحت ہوتا ہے، یا وسائل ہی اتنے نہیں ہیں کسی گھر میں، اس وسائل کی کمزوری کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ یہ عفت اور پاک دامنی کو اپنائے. تو اس وقت یہ ملکہ نہیں کہلائے گا. حقیقی صفت عفت وہ کب ہے؟ جب عقل کے تابع ہو. اور آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمیشہ عقل عملی یا قوت عملی یہ ماتحت ہوتی ہے عقل نظری کی. عقل نظری اس قدر مضبوط ہوتی ہے، عقیدہ راسخ ہوتا ہے کہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، تو یہ ملکہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسری صفت ہے، وہ تیسری صفت ہے انسان کی شجاعت، دلیری، بہادری. یہ کس کا لازمہ ہے؟ یہ قوت غضبیہ کو کنٹرول کرنے سے ہوتا ہے. یعنی قوت غضبیہ قوت عقل کے ماتحت ہو. اس میں بھی ایک یہ صفت ہے. اگر یہ صفت ایسی ہو کہ انسان، آپ دیکھیں بعض لوگ بہت دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. اگر دلیر ہیں، بہادر ہیں، تو یہ ایک نفس کا کمال ہے، مگر یہ شجاعت نہیں کہلائے گی. اس کو کہتے ہیں نڈر ہے بڑا. جیسا کہ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، جہاں لڑائی ہوتی ہے اس میں کود پڑتے ہیں. حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی ہوں تو وہ جہاد کا موقع ہوتا ہے تو وہ اپنی دلیری کی وجہ سے آگے ہوتے ہیں. یہ پھر بھی صفت نہیں ہے، چاہے وہ جہاد میں بھی ہو، کیونکہ وہ اپنے کمانڈر کو، اپنے لیڈر کو، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنی اس طاقت کا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ کہ خطرناک امور میں بھی وہ کود پڑتے ہیں، انہیں ڈر اور خوف نہیں ہوتا. تو اس میں تو پھر ڈاکو جو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، تو وہ بھی شجاع ہوئے؟ نہیں، وہ شجاع نہیں، وہ نڈر ہے. یہ ایک ذاتی صفت ہے، ایک ذاتی فضیلت ہے انسان کے لیے. جبکہ اس کے مقابلے میں اب آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑیا درندہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ٹوٹ پڑتے ہیں، بہت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اگر انسان بھی اس قوت عقل کے تابع نہیں ہوگی، جہاں موقع ملے گا غریبوں پر، مجبور انسانوں پر انسان اپنا زور چلائے گا، تو اس کی مثال بھیڑیے اور درندے کی سی ہے. لیکن جب عقل آتی ہے تو عقل فیصلہ کرتی ہے، کہ عقل کہتی ہے کہ اس امر میں آپ نے کودنا ہے یا نہیں کودنا. کیونکہ شجاعت میں دوسری طرف بھی ہوتی ہے کہ کہاں آپ نے پیچھے ہٹنا ہے. مثلا جنگ میں انسان کو ایسی حکمت کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو اس میں انسان کا فائدہ ہے. تو بعض اوقات جو خطرناک خطرے سے بچنے کے لیے انسان جو پیچھے ہٹتا ہے، مثال کے طور پر ایک شدید زلزلہ آ جاتا ہے یا بجلی جب گرج رہی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے پیچھے ہٹنا، یہ عقل کے تابع ہوگا تو انسان پیچھے ہٹے گا. اگر عام بیوقوف جو دلیر ہے وہ کہے گا نہیں میں نے جانا ہے، تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو اس وجہ سے عقل مند انسان جو ہے وہ خالی خالی ہاتھ بھیڑیے کے سامنے نہیں جاتا، کیونکہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے اگر آپ لڑنے جائیں تو ہتھیار ہونا چاہیے. تو یہ ایسے مقامات میں جو مومن شخص ہے، جو شجاع ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟
وہ ذلت سے فرار کرتا ہے. جہاں پہ ذلت کے مقامات ہیں وہاں سے فرار کرتا ہے، اس طرح فرار کرتا ہے جس سے موت سے فرار کیا جاتا ہے. تو وہ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. اسی طرح ناموس اور اپنی عزت کے لیے انسان اس کی حفاظت کے لیے بھی بعض مقامات پر جانے سے دریغ کرتا ہے، وہ احتیاط برتتا ہے اپنی عزت اور غیرت کو بچانے کے لیے، یا کسی کی عزت اور کسی کی جان بچانے کے لیے بھی انسان کو اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو مومن شخص جو ہے وہ اس کی شجاعت یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. شجاعت یہ نہیں ہے کہ ہر لمحہ جو ہے نا کود پڑے لڑائیوں میں. یہ ہوگی تیسری صفت، کیونکہ ایک صفت فضیلت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ رذیلت ہے. اسی طرح جو آخری حکمت حاصل ہوتی ہے وہ ہے عدالت. عدالت یہ جو ہے قوت وہمیہ کے کنٹرول سے آتی ہے. قوت وہمیہ کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی عقل کے تابع کرنا ہے کہ عقل جو فیصلہ کرے وہاں پر. اب یہ عدالت جو ہوتی ہے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ عقل نظری کے ماتحت ہو جاتا ہے. انسان کی وہم جزئی امور میں ہوتا ہے، عقل کلی امور کو حاصل کرتی ہے، تو کلی امور جزئی امور جو ہوتے ہیں وہ کلی کے ماتحت ہوتے ہیں. اگر آپ عقل کے پیچھے اس باز گشت نہیں کرائیں گے تو یہ عدالت حقیقی عدالت نہیں ہے. اور اب پھر یہ عدالت اگر حقیقی عدالت ہے، یہ انسان کو ملکہ حاصل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. وگرنہ یہ اس عدالت کو بہت زیادہ ہمارے ہاں عوام جو ہے نا، جو بعض لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں عقلی علوم حاصل نہیں کرتے، لیکن فقہی علوم یا جزئی علوم سے وہ عدالت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں. یہ بھی ایک انسان کے لیے ذاتی کمال ہے حکمت، لیکن اس کے پیچھے غرض دیکھی نہیں ہوگی. اگر انسان کی غرض کوئی لالچ ہے، کوئی دنیاوی چیزوں کا حصول ہے، طمع ہے، حرص ہے کسی چیز کی، تو پھر یہ عدالت حقیقی عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریاکاری ہے، اور ریاکار کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو یہ بنیادی چار چیزیں ہیں. یہ فضیلت بھی بن جاتی ہے اور وہی چیز رذیلت ہے، لیکن عقل کے ماتحت اگر قوتیں ہوں گی تو پھر جو ملکہ حاصل ہوگا وہ حقیقی صفات کہلائیں گی. انشاءاللہ اگلے مباحثے میں مزید وضاحت ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.